جو اس ظلم کے اندر شریک ہے، ہم نہ ان کی چیز بیچیں گے نہ خریدیں گے، چاہے وہ پیپسی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، ہماری دکان کے اوپر نہیں رکھی ہوگی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ 2 روپے کمانے کے لیے مسلمانوں کے بچوں کا خون بہاتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے کہ یہ دنیا ہی ہمیشہ کی ہے، مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا ہے، حساب و کتاب نہیں ہونا ہے۔ آخر میں ایک گزارش صرف عرض کر دوں، رمضان بالکل سر پر ہے، تو ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے درپیش کہ جیسے رمضان کا چاند دکھتا ہے، کچھ چیزیں رمضان سے متعلق مہنگائی ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ لوٹ مار، یہ جو بازار کے اندر عارضی مہنگائی کی جاتی ہے، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ 2 روپے پہلے نفع کماتا تھا تو آج 1 روپیہ کمائے، تاکہ اللہ کی مخلوق بھوکی نہ رہ جائے۔ رمضان کے کچھ حقوق ہیں، یہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس سے متعلق بات کر چکا ہوں، صرف جمعے میں ایک مختصر بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاجر حضرات سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس رمضان کے اندر مہنگائی نہ کریں، عارضی مہنگائی نہ کریں۔ آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، مر کر جانا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ پھل مہنگا بیچیں گے تو جو دکان پہ کپڑے بیچنے والا ہے وہ بھی آپ کو مہنگا کپڑا دے گا۔ یہ مہنگائی پورا سائیکل ہے، یہ ایک فرد نہیں کرتا۔ آپ نے پھل مہنگا کیا تو سبزی بھی مہنگی، دوائی بھی مہنگی، ہر چیز مہنگی، تو ہم 2 روپے کمائیں گے 10 روپے خرچ کرنے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ پورا سائیکل گھوم رہا ہے نا۔ آپ تو ایک اکیلے دنیا میں نہیں ہیں، یہ سب سائیکل چلے گا تو آپ کو بھی پیسے گا۔ تو اگر اس سائیکل کو ہم صحیح سمت میں چلا دیں کہ آج 1 روپیہ ہم سب اپنے بھائیوں کی خاطر چھوڑ دیں، تو دوسرا بھی تو میرے لیے 1 روپیہ چھوڑ رہا ہے نا۔ اگر ایک پھل والے نے 1 روپیہ چھوڑا تو سبزی والے نے بھی تو 1 روپیہ اس کے لیے کم کرنا ہے، کپڑے والے نے بھی کرنا ہے، درزی نے بھی کرنا ہے، سب نے تو کم کرنا ہے نا۔ اس 1 روپے چھوڑنے کے بدلے ہمیں 10 جگہ سے فائدہ حاصل ہوگا، مگر ہمارا مزاج اس چیز کو قبول نہیں کرتا، ہم عارضی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس رمضان میں اس بات کا اہتمام کریں کہ ہرگز کسی چیز کو مہنگا نہ کریں، یہ مسلمان ہونے کے واسطے عہد کریں کہ ہم نہیں بیچیں گے مہنگا۔ دوسری بات، اس رمضان میں یہ بھی عہد کریں کہ ہم فلسطین میں جو لوگ ظلم میں شریک ہیں، ہم نہ ان کی چیز بیچیں گے نہ خریدیں گے۔ جو اس ظلم کے اندر شریک ہے، ہم نہ ان کی چیز بیچیں گے نہ خریدیں گے، چاہے وہ پیپسی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، ہماری دکان کے اوپر نہیں رکھی ہوگی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ 2 روپے کمانے کے لیے مسلمانوں کے بچوں کا خون بہاتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے کہ یہ دنیا ہی ہمیشہ کی ہے، مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا ہے، حساب و کتاب نہیں ہونا ہے؟ تو یہ آخری گزارش یہ کہ رمضان میں ہمارے یہاں مارکیٹ بازار کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت کم کر کے مسجد کا وقت بڑھایا جائے۔ دیکھو سال بھر تو کما رہے ہیں نا، سال کے 11 مہینے تو کمایا تھا نا، سال کے 11 مہینے تو مسجد میں نہیں بیٹھے رہے۔ اس 1 مہینے کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس اللہ کے مہینے سے ڈرا کرو، اس 1 مہینے میں موبائل کو، بازار کو کم سے کم کر کے، محدود کر کے مسجد کو، قرآن کو، تعلیمات کو وقت زیادہ دے دیں۔ یاد رکھیں کہ یہ 1 مہینہ گزر جائے گا، پھر اگلے 11 مہینے تو ہم نے دنیا ہی کمانی ہوتی ہے۔ ہم اور کام تو کرتے ہیں نا، سال کے 11 مہینے کمایا تو ہے، بازار میں تو بیٹھے رہیں۔ ایسا تو نہیں تھا کہ بازار بند کر دیا۔ جو چیز رات 10 بجے بند ہوتی تھی وہ رمضان میں صبح فجر تک کھلی ہوئی ہے۔ عبادت کب کریں گے؟ اس مہینے میں بھی کمائیں گے دنیا، آخرت کب کمائیں گے؟ قبر میں نہیں جائیں گے، صرف یہیں رہیں گے۔ یہ ساری چیزوں کو مستحضر رکھیں۔ میں اور آپ نہیں بھول سکتے کہ ہم نے مرنا ہے۔ یہ ایک ہندو بھول جائے، کوئی اور بھول جائے جس کا آخرت پہ ایمان نہ ہو، ہمیں تو پتہ ہے کہ مرنا ہے اور سب باتوں کا جواب دینا ہے، ان ساری باتوں کا سوال ہوگا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے وقت کو کہاں خرچ کیا، اپنے مال کو کہاں خرچ کیا، کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں کہ رمضان کے اندر مہنگائی سے بچیں، اس میں اپنا حصہ بالکل نہ ملائیں، منافع کے چکر میں نہ رہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، فلسطین پہ ہونے والے ظلم میں اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ نمبر 3، آخری گزارش یہ کہ بازار زیادہ کھول کر دنیا تو کما لیں گے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے جس برکت سے محروم ہوں گے وہ سال کے 11 مہینے بھگتیں گے۔ اس لیے اس برکت کو حاصل کریں، 11 مہینے پھر کماتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں بھی برکتیں پیدا فرمائے، ہمارے اعمال میں بھی برکتیں پیدا فرمائے، اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔